ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وقاص علی مرزا صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں پہ ذمہ دار ہے، جسے ہم لینڈ لارڈ بھی کہتے ہیں، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کا تناسب ہے، خاص طور پہ جب سے لوگ کہتے ہیں، عوام کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، 300% تک مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے، 3.5 سال تقریباً ہونے کو ہیں، چوتھا سال یعنی کہ جاری ہے۔ خان صاحب جب سے آئے ہیں مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے، غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بڑی مشکل ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ جو ہے نا اس دفعہ ریونیو بھی ماشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اکٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت پاکستان نے غریب عوام کو کوئی سبسڈی نہیں دی۔ حکومت پاکستان اس وقت جو ورک آؤٹ کر رہی ہے، خاص طور پہ جو پالیسیز بنا رہی ہے، اس پہ کسی غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ خان صاحب نے وعدے تو بڑے کیے تھے، لیکن ابھی تک کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا۔ دوسرا، ہم حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرتے ہیں، کیا حکومت پاکستان ہمیں کوئی سہولیات ہی پرووائڈ کر رہی ہے؟ ذمہ دارہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جائیں، آپ نے پہلے بھی میری ڈاکومنٹری میں دیکھا تھا کہ میں نے ذمہ دارہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی تھیں، تو ان سے بھی کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا تیسرا ٹرنور جا رہا ہے، کیسے ہیں ترقیاتی کام، صاف پانی کے حوالے سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وقاص علی مرزا صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ کیا حال ہے آپ کے سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ سر سب سے پہلے تو لیں گے اس وقت جو پاکستان کا سب سے مین مسئلہ اس وقت ہے مہنگائی۔ جی جی ٹھیک ہے، کرونا کا بھی 5ویں لہر آ گئی اومیکرون کی صورت میں، وہ بھی ایک عالمی منڈی میں جو ہے نا خاصا اس پہ بھی افیکٹ پڑا مہنگائی کے اوپر، جی لیکن پاکستان میں بھی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، خاص طور پہ خان صاحب کی کچھ پالیسیاں تھیں جو کہ ملک کو نہیں سنبھال پا رہے، اس حوالے سے بھی غریب آدمی خودکشیوں پہ مجبور ہو رہا ہے، بچے سیل آؤٹ ہو رہے ہیں، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بچے سیل آؤٹ ہو رہے ہیں، 20 لاکھ روپے کی بچی، 15 لاکھ روپے کے بچے۔ تو اس وقت کیا یہ سچویشن چل رہی ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ میں تو خان صاحب کو یہی کہوں گا کہ وہ ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے 2018 کے الیکشن میں کہ بھئی میں عوام کو بہت ساری سہولتیں دوں گا، ملک کے قرضے ختم کیے جائیں گے۔ نہ آج تک ملک کے قرضے ختم ہوئے ہیں، اس سے مزید 70% اور اوپر چلے گئے۔ خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا میں غریب عوام کو روٹی اور چیزیں وغیرہ جو بھی ہوں گی وہ میں جیسے سستی، ذوالفقار شہید بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا جیسے تھا لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان دیں گے۔ بے شک غریب آدمی کے لیے چاہیے یہی چیزیں۔ جو روٹی کپڑا مکان غریبوں کے پاس تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا ہے، اور ہم زمینداروں کا اس ٹائم یہ حال ہے کہ نہ ہمیں ڈی اے پی مل رہا ہے، نہ کھاد مل رہی ہے، یوریا کا ریٹ جو ہے وہ سرکاری طور پر 1800 مقرر کیا گیا ہے، جو آج ہمیں وہ 3000 سے کم نہیں مل رہا، اور وہ بھی لائنوں میں لگ کے اور لائنوں بلیک میں میں، لگ اور کے یہ سارا بلیک مل رہا ہے۔ مافیا چھایا پڑا ہے۔ اور زمینداری کی یہ پوزیشن ہے کہ گندم کا ریٹ جو ہے بہت کم ہے، ڈی اے پی کا ریٹ جو ہے وہ 9000 سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ خان صاحب کو ہم یہی کہیں گے کہ پلیز ذرا تھوڑا زمینداری کی طرف بھی آپ توجہ دیں، کسان ہیں ہمارے خوشحال نہیں ہیں، پانی کا مسئلہ ہے اور بھی مسئلے مسائل ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ 75% ہمارا پاکستان زراعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جی جی ریڑھ کی ہڈی بھی تصور کہا جاتا ہے، جب ریڑھ کی ہڈی مفلوج ہو جائے گی تو پھر جسم کیسا رہے گا؟ بالکل جی، یہ تو ابھی خان صاحب کو ہی سوچنا چاہیے کیونکہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ زمینداروں کو کوئی سبسڈی دیں جس سے ہم اپنی زراعت کو آگے لے کر چلیں اور اس ملک کو خوشحال بنائیں۔ دیکھیں کرونا کی وجہ سے انڈسٹری بیٹھ گئی، الحمدللہ ہماری زمینوں کو تو کچھ نہیں ہوا نا، وہ تو ویسے کی ویسے ہی ہے نا۔ اگر ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے نا ہم لوکل منڈیز میں تو اپنا سارا سروائیو کر سکتے ہیں نا۔ جی اگر جی ہم ذمہ داروں کو یہ لوگ سبسڈی دیں، کوئی یہ سارا کچھ رکھیں ہمارے لیے، تو اس سے ملک جو ہے آگے جا سکتا ہے۔ بالکل جا سکتا ہے، سبسڈی دیں نا، سبسڈی مل ہی نہیں رہی، سبسڈی ان لوگوں کو مل رہی ہے جن کے اپنے کوئی خصوصی تعلقات ہیں، ان چند ان لوگوں کو مل رہے ہیں، باقی عام ذمہ دار کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو لہٰذا آپ نیچے طبقے والے کے اوپر نظر رکھیں، نیچے سے آپ ان کو اٹھائیں، اوپر والے جو ہیں وہ ویسے ہی لے جاتے ہیں۔ دن بدن پیٹرول مہنگا دن بہ دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ہر 15 دن کے بعد 10 دن کے بعد آپ 5 روپے بڑھا دیتے ہیں، مہنگائی کا ٹرن اوور بہت اوپر جا رہا ہے، لہٰذا جو ہے اس آپ دفعہ تو اومیکرون کی وجہ سے آئل نیچے آیا، لیکن ہمارے پاکستان میں جو ہے نا مہنگا ہوا پیٹرول۔ بالکل جی بہت مہنگا ہو گیا پیٹرول۔ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور بجلی کی بجلی لوڈ مہنگی اتنی شیڈنگ، کر دی، اب تو نیا ٹیکس لگ گیا، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ FPA،
ٹھیک ہے نا, بجلی کا بل ہوتا ہے 400 روپے تو 1400 روپے اس پہ ٹیکس لگا کے ٹیکس لگا 1800 ہوتا روپے ہے. بنا ہوا ہوتا ہے. گیس کا اتنا بحران ہے کہ جو ہے وہ نہ صبح کا ناشتہ ملتا ہے, دوپہر کا کھانا وہ ٹائم پر نہیں مل رہا. گیس جو ہے وہ صبح 9 بجے جاتی ہے تو رات کو 10 بجے آ رہی ہے. اتنی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے پاکستان میں کہ میں آپ کو کیا بتا دیں. ہمارے ملک کا بنے گا کیا اس کیا صورتحال بنے میں؟ گا اس صورتحال میں ہمارے ملک کا. تو لہٰذا جو ہے خان صاحب آپ بجلی کی اتنے آپ نے ریٹ بڑھا دیے ہیں, اس کے ساتھ فیول ٹیکس اور دوسرے آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں, یہ جا کہاں رہے ہیں؟ ہمیں تو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم سے اتنے ٹیکس آپ لے رہے ہیں اور اس ملک کا تو دیوالیہ نکل رہا ہے. کوئی سبسڈی نہیں دی جا رہی, کوئی خاص طور سبسڈی نہیں دی جا رہی خاص طور اگر پہ. مہنگائی ہو گئی ہے, چلو عالمی منڈی میں مان لیا کہ مہنگائی ہو گئی ہے, جی کم از جی کم ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے, خان صاحب کی جو رپورٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہوا, جی اس جی چیز کو مان لیتے ہیں تو لیکن غریب عوام کو تو سبسڈی دینی چاہیے تھی کہ نہیں دینی چاہیے تھی؟ بالکل جی دینی چاہیے تھی. عالمی منڈی میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بہت کم ہو رہی ہیں اور پاکستان میں پیٹرول دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو لہٰذا آپ ہمیں اس میں پیٹرول میں ریلیف دیں, عام آدمی تک پیٹرول کی رسائی ہو. اور گاڑیوں کے کرائے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہو گیا ہے. بالکل. جی تیسرا ٹنور مسلسل جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں, کس نظر سے آپ اس ٹنور کو دیکھ رہے ہیں 14واں سال یعنی کہ خاص طور پہ ایجوکیشن کے بارے میں, ہیلتھ کے بارے میں, ترقیاتی کاموں کے بارے میں, انٹیریئر میں کیسے کام ہوئے ہیں, کراچی میں کیسے کام, یعنی کہ پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں, کس طرح کام ہوئے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نواب شاہ کے لحاظ سے آپ کو نواب شاہ سے آپ کے بتا دیں, آپ اس جی جی سٹی میں نواب اگر شاہ میں یہ ہے کہ ہیلتھ کے لیے دو سے تین نئے بڑے ہاسپٹل بنے, ان میں ترقیاتی کام ان کے جاری ہیں. اور اسکول کے لحاظ سے جو ہے وہ اسکول کے اندر ڈیسکیں نہیں ہیں, بچے آتے ہیں اور ٹیچروں کو جو ہے وہ کم ہے ٹرن آؤٹ اسکول کے اندر, اور کافی اسکول جو ہیں وہ بند پڑے ہیں. اب تو بائیو میٹرک والا سسٹم انہوں نے کیا ہے گورنمنٹ, جتنے بھی اسکولز ہیں, جی جی تاکہ اساتذہ کرام اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. اس حوالے سے جو ہے نا یہ امپرومنٹ آ رہی ہے بائیو میٹرک کی وجہ سے. جو اساتذہ ہیں وہ اپنے تقریباً ٹائم سے آ رہے ہیں, اور اسکول جو ہے وہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ میں نے بڑی 10% مشکل سے ڈی سی صاحب سے ایک جو ہے نا اپنے پرائمری اسکول کے لیے جو ہے نا ٹیچر لیا تھا. لیا ہے, جی جی تو اس حوالے سے یہ تو حکومت سندھ کو خود چاہیے کہ وہاں پہ اپائنٹ کریں, نئی نوکریز نکلیں, جابز نکلیں, تاکہ بے روزگاری کا جو ایک سلسلہ ہے ختم ہو, کیونکہ ہر صوبے 18ویں ترمیم کے بعد تو آزاد ہیں باس. وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ ابھی جو ہے وہ این ٹی ایس ٹیسٹ ہوا ہے, اس میں کافی انہوں نے ٹیچرز جو ہیں وہ نئے بھرتی کیے ہیں. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کچھ ویٹ کریں, ہم آپ کے لیے دوسرا ٹیچر بھی اسکول میں پرووائڈ کریں گے. اچھا جی جی اچھا, یہ آپ 3 سالوں کا جو ٹنور ہے, یعنی کہ 14 سال جا رہا ہے, 15 سال مکمل ہو جائیں گے, 3 سال کمپلیٹ ہو جائے, 3 ٹنور کمپلیٹ ہو جائیں گے, کس نظر سے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کو؟ آپ یہاں سندھ میں مطمئن نظر آتے ہیں؟ کوئی حکومت 100% ڈلیور تو نہیں کرتی, لیکن کچھ نہ کچھ ڈلیور کرتی ہے, اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ پیپلز پارٹی سے ہم کافی امیدیں ہماری ہیں ان کے ساتھ کہ انشاءاللہ سندھ میں اور بھی تبدیلی لے کر آئیں گے. بلاول صاحب مہنگائی کے خلاف اور خان صاحب کی حکومت کے خلاف فروری میں کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, خان صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے, مہنگائی پہ کنٹرول کرنا چاہیے؟ جی جی بالکل, اس کے ساتھ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک احتجاج جو بھی ہوگا ان کا وہ اسلام آباد لے کر جائیں گے, اور استعفے کی ضرور خان صاحب کو دینا چاہیے, کیونکہ ان سے ملک نہیں چل رہا. جہاں جہاں سے نا گزریں گے اہل, آپ استقبال ہاں کریں گے ان کا؟ جی بالکل استقبال کریں گے, کیونکہ خان صاحب کے پاس یہ ہے کہ نااہل ایک ٹیم ہے, اس کی وجہ سے خان صاحب جو ہے وہ ملک نہیں چلا سکتے. لاسٹ پہ کیا آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ پیپلز پارٹی کی حکومت بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ سندھ میں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی. جی جی وفاق کی بات کر رہا ہوں, کیا بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا سچویشن ہے آپ کے ذہن میں؟ لاہور کے الیکشن کو میں دیکھ کے بغیر الیکشن جو ہوا ہے لاہور کا, اس کی مجھے کچھ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں سے بھی کچھ سیٹیں نکال کر سندھ گورنمنٹ کو ملا کر یہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا ہوا دیکھ رہے ہیں. کیا زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایسی ٹیم ہے جو ملک کو سنبھال سکے, خاص طور پر اس وقت کریٹیکل سچویشن میں؟ آصف زرداری صاحب کے پاس
होंगी ऐसी टीम कि वो मुल्क चला सकें, क्योंकि पहले भी उन्होंने चलाया है और क्या पता वो अब भी इस मुल्क को चला सकें। लास्ट पे हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? क्योंकि ये मैं मैं इसलिए अपने लहदा नाम ले रहा हूँ ना कि जी जी पीटीआई जी वफाक में है, सिंध जी में जी पीपल्स पार्टी है। मैं सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो महंगाई के ऊपर तवज्जो दें। गरीब आवाम जो है वो पिस रही है। आपने जितने भी वादे किए वो सब झूठे निकले। आप जो है सिंध, पूरे पाकिस्तान में जितने भी ज़मींदारों को आप सब्सिडी दें, लिहाजा आप पंजाब की तरफ तवज्जो कम दें कि आप पंजाब में सब्सिडी दे रहे हैं, सिंध में आपने सब्सिडी नहीं दी। और मैं आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सिंध के भरपूर कामों पे तवज्जो दी जाए। हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, ताकि आपके ऊपर लोगों का इत्मीनान बरकरार रहे। नाज़ ये थे वकास अली मिर्ज़ा साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें की और खान साहब को भी मैसेज कन्वे किया और आसफ जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी ने कहा और ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से इनको कहना था कि खान साहब को चाहिए कि इनको कंट्रोल करना चाहिए ताकि गरीब आदमी दो वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद।